صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند اب دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی اب خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا، پھر تنے سے آپ کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تہنس کیا کرتے۔ تہنس سے مراد ہے کئی راتیں عبادت کرنی اور اس کے لیے توشہ لیتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لیتے یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آیا۔ چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھ، اپنے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اب بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑا اور زور سے دبایا گیا تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اب فرماتے پھر تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا پڑھ، اور تیر عرب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو لوگوں نے کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اب تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیز کے پاس گئیں جو حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی تھے۔ ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے، ان سے حضرت خدیجہ نے کہا، اے میرے چچازاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ اب سے ورقہ نے کہا، اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے اب سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا تھا، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو چیز تو لے کر آیا ہے اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تیر آزمانا پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبد اللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس حدیث میں بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر روب داری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، اور یہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اس کے مطابق حدیث بیان کی ہے، اور ہلال بن رواد نے زہری سے مطابات کی ہے۔ یونس اور معمر نے فوادہ کی جگہ بوادرہ بیان کیا۔